ناظرین گرامی، جب عثمان غازی اپنے بستر مرگ پر موجود تھے تو اس سمے ایک بڑی خواہش ان کے زیر لب تھی۔ اس خواہش کو تاریخ کی کتابوں میں عثمان's وش کے سنہری حروفوں سے لکھا گیا ہے۔ دراصل ناظرین، عثمان غازی کی زندگی میں دو بڑے خواب تھے۔ ایک وہ اناگول فتح کرنا چاہتے تھے اور دوسرا تمام شہر برسا پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ اناگول کے قلعے کی فتح یابی کے لیے انہوں نے اپنے بوڑھے ساتھی ترگت بے کو روانہ کیا اور اکثر ساتھیوں کو اپنے زیر اثر رکھتے ہوئے یہ قلعہ فتح کیا گیا۔ اس خواب کے بعد عثمان غازی نے برسا پر اپنی نظریں جمائے رکھی۔ دراصل برسا جغرافیائی لحاظ سے اہم شہر تھا اور شہر میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ اس شہر کو گھیر لیا گیا۔ ان دنوں عثمان غازی بستر مرگ پر تھے اور روز اپنے سپاہیوں سے دریافت کیا کرتے کہ کیا برسا شہر سے کوئی خبر پہنچی، اور روز ایک سپاہی نام میں سر ہلا دیتا۔ یہ گراؤ 9 برس یعنی 9 ایئرز تک جاری رہا کہ اچانک ایک شخص عثمان کے پاس پہنچا اور خوشخبری دی کہ برسا شہر فتح ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ شخص کون تھا؟ غازی ابن ارطغرل غازی، ہمارا آج کا کرتار اورحان غازی۔ دلچسپ ہے، جانتے ہیں، پر اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ناظرین، برسا کی فتح ہونے کے چند دن بعد عثمان غازی کا انتقال ہوا اور مرنے سے پہلے اس نے اورحان اول کو تخت کے لیے منتخب کیا۔ اورحان کے بھائی علاء الدین کو تخت اور سیاست میں کوئی دلچسپی نہ تھی، تو اس نے فیصلہ کیا اس کے حوالے برسا کا ایک چھوٹا قصبہ کر دیا جائے جہاں وہ اپنی بکریاں چرانا چاہتا تھا۔ ناظرین، دراصل یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ عثمان غازی نے 2 شادیاں کی، ایک شیخ حیدی علی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے یا میلہن خاتون سے۔ شیخ حیدی علی کی اصل بیٹی کے بارے تاریخ رہنمائی فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ بہرحال اورحان غازی میلہن خاتون کے بیٹے تھے۔ اب جب علاء الدین بکریاں چرانا چاہتے تھے اور سلطنت کے امور میں دلچسپی نہ رکھتے تھے تو اورحان نے اسے اپنے وزیر بننے کی پیشکش کی۔ یہ اتحاد اتنا قابل داد ثابت ہوا کہ یہ لوگ دنیا کی پہلی ایسی منظم فوج بنانے میں کامیاب ہوئے جنہیں ماہانہ تنخواہ کے عوض رکھا گیا، ان کی پراپر ٹریننگ کروائی جاتی، انہیں صرف جنگی معاملات کے لیے رکھا جاتا، ان کی اسپیشل وردی بنائی گئی، انہیں 10، 100 اور 1000 لوگوں کی یونٹس میں تقسیم کیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے موجودہ دور میں ہماری بٹالین ہوتی ہے۔ انہیں ینیسری کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے عثمان اور ارطغرل غازی کے دور میں ایسی کوئی منظم فوج نہ تھی۔ یہ لوگ جنگ میں شرکت کرتے یا اپنی مرضی کے مطابق نہ کرتے، اور اسی طرح انہیں کسی گھاٹی پر اکٹھا کر کے جنگ کی حکمت عملی تیار کی جاتی۔ 1327 یعنی 1327 میں اورحان غازی نے نکوڈیمیا فتح کیا، یہاں پہلی اسلامی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد کیسری کو یہاں کا استاد منتخب کیا جو وقت کے شیخ تھے اور مصر میں اپنے علم و فنون کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ ناظرین، سلطان اورحان دراصل نبی علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ نے قسطنطنیہ کے بارے کی تھی، اور فرمایا تھا کہ کیا عظیم ہوگی وہ فوج جو اس شہر کو فتح کرے گی، کیا عظیم ہوگا وہ فاتح جو ان کی کمان سنبھالے گا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے لیے سلطان نے ایک حکمت عملی تیار کی جس کے مطابق اس علاقے کو مشرق و مغرب سے گھیرنا تھا۔ اورحان نے اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو اس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کہ وہ تنگ نائے کو عبور کر کے مغرب میں موجود رومی سپاہیوں پر حملہ کرے۔ سلیمان پاشا نے رات کی تاریکی میں ان سپاہیوں پر حملہ کر دیا، ان کی کشتیاں چوری کر لی گئی اور ان کشتیوں پر بیٹھ کر وہ مزید آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئے، جہاں انہوں نے یورپ تک کے مزید چھوٹے علاقے فتح کر لیے۔ ان علاقوں کی فتوحات اس لیے اہم ہے کہ اس کے بعد جس بھی سلطان نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی تو یہ حملہ انہی جگہوں سے کیا گیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح انہی عثمانیوں کا ایک سلطان قریب 1 صدی بعد قسطنطنیہ فتح کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے بعد سلطان اورحان نے اپنے علاقوں پر زور دیا اور اگلے 20 سال تک کوئی جنگ نہ کی۔ اس عرصہ میں اس نے سلطنت میں بہت سے فلاحی کام کروائے، یونیورسٹی اور مختلف علم و فنون کے مرکز تعمیر کرائے۔ سلجوقوں کی حکومت کے بعد اورحان نے اپنے دور میں اپنے سکے متعارف کرائے۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں عثمانیہ سلطنت کی طاقت کو تسلیم کیا جاتا رہا۔ اورحان غازی کے دور میں عثمانی یورپ تک داخل ہونے میں کامیاب ہوئے۔ علاوہ ازیں اورحان غازی کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل اپنے دادا ارطغرل غازی کی نقل تھا اور کبھی ایک جگہ چین سے نہ بیٹھتا۔ اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا اور اورحان کے مطابق اس نے اپنا اگلا جانشین اپنے بیٹے سلیمان پاشا کو مقرر کرنا تھا، مگر قدرت کا کرنا تھا کہ سلیمان پاشا گھوڑے سے گر پڑا، اس کا جسم متعدد زخموں سے بھر گیا اور اسی عالم میں وہ مر گیا۔ اس کا گھوڑا بھی اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور آج بھی سلیمان پاشا کا مزار اورحان غازی کے بالکل ساتھ ہے۔ اس موت سے اورحان کو گہرا صدمہ ہوا۔
बहरहाल कुछ अरसे बाद इसका दूसरा बेटा खलील पाशा अगवा कर लिया गया। जनूसा में कुछ समुद्री कज़ाकों ने उसे बेच दिया। इस मौके पर जॉन पंजम बास्तीनी हुक्मरान से समझौता करना पड़ा और 1 लाख हाइपर पैरा देकर इसे दोबारा ओरहान गाजी के हवाले कर दिया। इन 2 वाक़यात को ओरहान गाजी की मौत की वजह बताया जाता है, जिसके बाद ओरहान गाजी फौत हुए। ये उस्मानिया सल्तनत के सबसे ज़्यादा हुक्मरानी करने वाले सुल्तान थे, जिन्होंने करीब 40 वर्ष यानी 40 ईयर्स तक हुकूमत की। उनकी कुल उम्र 80 वर्ष थी। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे मुराद अव्वल को तख्त नशीन किया और ख़ुद मट्टी की आगोश में दफन हो गए। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया कैसे फ़तह किया, दिलचस्प है जानने के लिए अपनी स्क्रीन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आई तो हक ज़रूर अदा कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।